اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پہلا مطالبہ، ایمان لے آئے ہو مگر اللہ سے ڈرو۔ ایمان تو لے آئے ہو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مگر تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ اور متقی بننے کے لیے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ دو آیتیں صرف پوری تقریر میں مجھے پڑھنا ہے اور اسی میں فیصلہ ہے۔ فیصلہ بڑا تاریخی ہے، ایک نتیجہ سامنے آئے گا انشاءاللہ مولا کے کرم سے۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو۔ پہلا مطالبہ، ایک تو صاحبان ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہونا اور بات ہے، متقی ہونا اور بات ہے۔ یعنی حیات پیغمبر میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو تھے، اگر متقی بھی ہوتے تو اللہ انہیں تقوی کا حکم نہ دیتا۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو۔ کلمہ پڑھ چکے ہو یہ کافی نہیں ہے، کلمہ توحید پڑھ چکے ہو یہ بھی کافی نہیں ہے، کلمہ رسالت پڑھ چکے ہو یہ بھی کافی نہیں ہے، صحبت پیغمبر میں بیٹھ کر سمجھتے ہو کہ سب فضیلتیں حاصل ہو گئیں، یہ کافی نہیں ہے۔ متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ اب صاحب تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر پروردگار عالمی سے پوچھتے ہیں، مالک متقی تو اسے کہتے ہیں جو دن رات نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، مدینے میں جائے، دن رات عابد شب زندہ دار ہو۔ متقی کی تو پہچان یہی ہے بظاہر، تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، یہ متقی کی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر متقی کی یہ پہچان ہوتی تو بزم رسالت میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی بے نمازی نہیں تھا۔ بزم رسالت اور صحبت پیغمبر میں اسلام میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی تارک الصلاۃ نہیں تھا، کوئی شخص بھی بے نمازی نہیں تھا، کوئی شخص بھی روزہ قضا نہیں کرتا ہوگا، کوئی شخص بھی ارکان اسلام جو بظاہر شرعاً ہم پہ واجب ہے بحیثیت مسلمان کے، وہ شخص کوئی جان بوجھ کر اس کا تارک نہیں ہوگا۔ اگر ہماری نگاہ میں وہ متقی ہوتا تو ہم کیوں کہتے، صاحبان ایمان بھی کہتے اور پھر تقوی کا مطالبہ بھی کرتے۔ ہم نے ان سے تقوی کا مطالبہ اسی لیے کیا ہے تاکہ انہیں تقوی کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔ پہلے کلمہ پڑھنا اور بعد میں کلمہ پڑھنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کسی کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، سب کو متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ حیدری ارے مولا صلوات بھیجے نا بابا۔ اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھ چکے ہو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ پالنے والے پھر متقی کسے کہتے ہیں؟ کہ متقی کی تعریف کیا ہے؟ کہا کہ قرآن کے آغاز ہی ہم نے متقی کی تعریف بتا دی ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائیہ ہی میں ہم نے متقی کی تعریف بتائی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اور یہ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، سب کے لیے روشنی نہیں ہے، ہر ایک کو روشنی نہیں دیتا، یہ صرف ان متقین کو روشنی دیتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ ہے نا ادھر؟ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کی تعریف کیا بتائی ہے قرآن نے؟ متقی کون ہے قرآن کی نگاہ میں؟ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں، میں ایک اشارہ کروں گا۔ متقی وہ ہے جو غیب پر بھی ایمان رکھے۔ اور قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ صرف متقین کے لیے۔ اب بہت کلیئر کٹ، بہت واضح۔ یہی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن سب سے افضل کتاب، قرآن سب سے اہم کتاب، قرآن مکمل کوڈ آف لائف، قرآن مکمل کانسٹیٹیوشن، قرآن مکمل ضابطہ حیات، قرآن مکمل سند، قرآن حجت، قرآن برہان، قرآن دلیل، قرآن روشنی، قرآن ہدایت، قرآن رہادی، قرآن رہبر،
قرآن مبین، قرآن میں اجمال بھی ہے، قرآن میں تفصیل بھی ہے، قرآن میں اشاریت بھی ہے، قرآن میں سمبولزم بھی ہے، قرآن میں تشریح بھی ہے، قرآن میں محکمات بھی ہیں، قرآن میں متشابہات بھی ہیں، قرآن میں مکی بھی ہیں، قرآن میں مدنی بھی ہیں، قرآن میں سابقہ عموم کے قصے بھی ہیں، عروج و زوال کی داستانیں بھی ہیں، انبیاء ما سبق کے قصے بھی ہیں، ان کی امتوں کے عذاب و ثواب کے واقعات بھی موجود ہیں، قرآن میں حسن یوسف بھی ہے، عشق زلیخا بھی ہے۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن سچا ہے، برحق ہے۔ ہماری مسجدوں میں دیکھ لو، ہمارے امام بارگاہوں میں دیکھ لو، ہمارے اذا خانوں میں دیکھ لو، ہر جگہ یہی قرآن نظر آئے گا جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ ہم اسی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اسی قرآن کی ایک ایک سورت پر ہمارا ایمان، ایک ایک آیت، توجہ، ایک ایک آیت پر ایمان، بلکہ قرآن کی قسم ہمارا تو قرآن کے ایک ایک نقطے پر بھی ایمان، قرآن کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک نقطے پر ہمارا ہی ایمان ہے۔ اور سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہی برحق ہے، اور سب کا یہی ایمان ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، غور کرو، مسئلے کا حل، ہر مشکل کا حل قرآن میں ہے، ابھی بھی نہیں آپ غور کر رہے۔ ہر ہلاکت سے بچنے کا حق قرآن میں ہے، ہر ہلاکت سے بچنے کا حل قرآن میں ہے۔ تو لیکن قرآن ہدایت متقین کے لیے ہے نا، متقین کو ہلاک نہیں ہونے دیتا۔ تو جو ہے نا دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب قرآن نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے نا بھائی، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، جو غیب پر ہو، غیب پر مکمل ایمان رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے غیب پر ایمان رکھے، اپنی پسند، جملے پہ غور کریں، اپنی پسند کے غیب پر ایمان رکھے۔ شیطان غائب ہے، سارے مسلمانوں کا ایمان، اور میں کہوں میرا امام غائب ہے، توجہ ہے نا ذرا محترم، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ چلیں صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اور پھر عزیزان محترم، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور عزیزان محترم، اللہ مسلمان کو صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ متقی دیکھنا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ صاحب ایمان ہونا اور بات ہے، متقی ہونا اور بات ہے۔ بزور اجماع و شورا و قہر و غلبہ و تلوار و دربار و سرکار، خزانے اور طاقتوں اور راوی اور محدث اور مولوی اور مفتی خرید کر لوگوں نے تخت پر قبضے کر کر کے آل محمد کے مقابلے میں ہر لقب لے لیا۔ بڑے بڑے امام بھی بن گئے، بڑے بڑے ذل سبحانی بھی بن گئے، بڑے بڑے گیتی پناہ بھی بن گئے، بڑے بڑے امیر المومنین بھی بن گئے۔ لیکن یہ جبر مشیت ہے کہ 14 صدیوں میں آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جس کا لقب امام المتقین ہو۔ بس مکمل ہو گئی بات، یہ مجھے اتنی سی بات عرض کرنا تھی۔ عزیزان محترم، قرآن ہدایت ہے، یہی تو وجہ ہے کہ سارے عالم اسلام کے ہر گھر میں قرآن ہوگا۔ جس گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوگی اس گھر میں بھی قرآن ضرور ہوگا۔ 90 کروڑ اگر مسلمان ہیں تو 90 کروڑ گھروں میں تو قرآن ہے، جو ہے نا۔ اور یہ قرآن توریت سے بھی افضل، انجیل سے بھی افضل، زبور سے بھی افضل، تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں سے سب سے افضل۔ ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن پھر مسلمانوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اگر مسلمان قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو یہ قرآن ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ 90 کروڑ مسلمان قرآن اپنے گھر میں رکھتے ہیں، مسئلے اپنے حل کراتے ہیں انجیل والوں سے، توجہ ہے نا عزیزان محترم، زبور والوں سے۔ پاس قرآن موجود ہے جس میں ہر مسئلے کا حل، یعنی یہودیوں سے مسئلے حل کرا لیں گے، یا علی مدد کہتے ہوئے موت آتی ہے، توجہ ہے نا عزیزان محترم۔ وارث قرآن کے پاس نہیں آئیں گے، مالک قرآن کے پاس نہیں آئیں گے۔ بھائی متقی تو جب بنو گے جب کوئی امام المتقین کی قیادت میں آؤ گے۔ جب کوئی امام المتقین ہی نہیں ہے تو تقوی کا دعویٰ کوئی علی والوں کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا، یا علی یا علی۔ تو یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، روشنی ہے ہمارے لیے، سند ہے ہمارے لیے، حجت ہے ہمارے لیے، مسند ہے ہمارے لیے، برہان ہے ہمارے لیے، دلیل ہے ہمارے لیے، ہادی ہے ہمارے لیے۔ قرآن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ علی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے،
قرآن امت کے ساتھ تو ہے نہیں. پیغمبر اسلام تو قرآن کو علی کے حوالے کر کے گئے ہیں. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی جیسا, علی قرآن جیسا. قرآن بھی پاک, علی بھی پاک. قرآن بھی طاہر, علی بھی طاہر. قرآن بھی طیب, علی بھی طیب. قرآن بھی ہادی, علی بھی ہادی. قرآن بھی نور, علی بھی نور. قرآن بھی ظہور, علی بھی ظہور. قرآن بھی نزول, علی بھی نزول. قرآن بھی قلب پیغمبر پہ نازل ہوا, علی بھی اللہ کے گھر پہ نازل ہوا. علی بھی اللہ کے گھر پہ نازل ہوا. قرآن میں سورہ کوثر, علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ آل عمران, علی فرزند عمران. قرآن میں سورہ نور, علی نور علی نور. قرآن پر بھی نظر کرنا عبادت, علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت. جو قرآن سے منہ پھرائے وہ بھی کافر, جو علی سے منہ پھرائے علی مولا. ہم تو قرآن کا دامن چھوڑ نہیں سکتے, اس لیے کہ علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. توجہ ہے نا. تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان متقی بنو. تو متقی بننے کے لیے کسی امام المتقین کی قیادت کی ضرورت ہے نا, اور امام المتقین ہے نہیں کسی کے پاس الحمدللہ سوائے قیامت تک. نہیں میرا چیلنج ہے, کسی کا یہ لقب ہے ہی نہیں, کسی کا لقب نہیں ہے. امام المتقین کسی کا لقب ہی نہیں ہے سوائے علی کے. آواز میں دینا. اب دوسرا مطالبہ جو قرآن کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے, بس یہ مجھے آپ کو جہمت دینا تھی کہ صاحبان ایمان متقی بنو, کونوا مع الصادقین. اور یہ رسول اللہ کے پاس بیٹھنا ہی کافی نہیں ہے, صادقین کے ساتھ رہو. رسول اللہ کی موجودگی میں بھی رہو صادقین کے ساتھ. حالانکہ اتنے بڑے صادق و امین کے ساتھ بیٹھے ہیں, مگر پھر بھی پروردگار عالم قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہنا ہے. صداقت صرف یہی ختم نہیں ہوگی, یہ سلسلہ محمد کا قیامت تک جائے گا. صادقین کے ساتھ توجہ کریں تو ساتھ دو گروہ ہو گئے نا آیت کی روشنی میں, ایک صاحبان ایمان, ایک صادقین. صاحبان ایمان پابند ہیں کہ وہ اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے صادقین کے ساتھ رہیں. صادقین پابند نہیں ہیں کہ وہ اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے مومنین کے ساتھ رہیں. یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں. صاحبان ایمان اور ہیں, صادقین اور ہیں. نمبر 1. اچھا نمبر 2, دو باتیں. دوسری بات اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا صادقین کے ساتھ رہنے کا, اللہ کا حکم ہے نا. تو اب کون ہیں سچے؟ سچے وہ ہیں جنہیں اللہ سچا کہے. ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے, سچے بنانے کا حق نہیں ہے. ہمیں صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہے, سچا بنانے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بنائیں کہ جی فلاں سچا. نہیں, صادقین کے ساتھ رہو. پالنے والے تیری ذات واجب بھی ہے, ذات عادل بھی ہے. تیرے عادل کا تقاضا ہے کہ جب تو نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تو روایت میں نہ بتا کہ کون ہے سچا, آیت میں بتا کہ کون ہے سچا. اس لیے کہ حکم آیت میں ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو, تو یہ بھی پروردگار پر واجب کہ وہ ہمیں بتائے قرآن میں کہ کون ہیں وہ سچے جن کے ساتھ ہم رہیں. نمبر 3, بس یہ بات ہے آخری. نمبر 3 یہ ہے کہ آیت قرآن میں تھی نہیں ہے, اب قیامت تک رہے گی. تو وہ صادقین قیامت تک زندہ ہونے چاہیے, ورنہ آیت مر جائے گی, حکم ختم ہو جائے گا. صلوات بھیجے محمد آل محمد کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ صادقین ایسے تو ہونے چاہیے نا جو قیامت تک رہیں, اس لیے کہ قیامت تک حکم ہے. آج کے مومن کے لیے بھی حکم ہے, کل کے مومن کے لیے بھی حکم ہے, قیامت تک کا جو مومن ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہے, صادقین کے ساتھ رہے. تو پالنے والے ہمیں راوی سے, روایت سے, حدیث سے, محدث سے یہ نہیں پوچھنا کہ سچا کون ہے. ہمیں تو روشنی بتا, تو ہدایت دے, تو بتا. تو نے حکم دیا ہے قرآن میں, اور قرآن میں چونکہ حکم ہے اس لیے واجب ہے, اس لیے تجھ پر بھی واجب ہے کہ تو ہمیں دکھا, تو ہمیں بتا کہ کون ہیں وہ سچے. سچا وہ نہیں ہے جسے دو سچا کہے, سچے وہ ہیں جسے دشمن سچا کہے. توجہ ہے نا انسان محترم, دشمن بھی سچا کہے. تو پالنے والے تو قرآن میں بتا وہ کون ہے صادقین, وہ کون ہے سچے.
جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے اور جن کے ساتھ رہنے سے آدمی متقی بنتا ہے، تو جواب یہی آئے گا کہ ذات واجب نے کوئی حکم عبث نازل نہیں کیا۔ آیہ مباہلہ اٹھا کر دیکھو، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب، اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو، ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اس کے بعد مباہلہ ہو جائے اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ حضران محترم، سارے اسلامی قرآنی مفسرین متفق ہیں کہ آیہ مباہلہ کے نزول کے بعد ابنانا کی منزل پر سرکار رسالت مآب حسن و حسین کو لے کر چلے، نسانا کی منزل پر خاتون جنت کو لے کر چلے، انفسنا کی منزل پر علی مرتضیٰ کو لے کر چلے۔ یہ پنجتن کا صداقت مآب گلدستہ نصارہ نجران سے پر لعنت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے میدان مباہلہ میں آیا تھا، اور دشمنوں نے ان کے چہرے دیکھتے ہی کہا تھا اپنے ساتھیوں سے، خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا، ان کی گواہی مسترد نہ کرنا۔ میں ایسے سچے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، زمین کو حکم دیں گے زمین شک ہو جائے گی، آسمان کو حکم دیں گے آسمان ٹکڑے ہو جائے گا۔ نصارہ نجران نے ان کے مقابلے پر آ کر ان کی گواہی کو مسترد نہیں کیا، جزیہ دینا قبول کیا، شکست تسلیم کی، ان کی صداقت کو مانا، ورنہ یہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے تھے۔ بھئی قرآن کے سچے تھے تو جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے تھے نا۔ تو قرآن نے ایک مرتبہ کہا کہ اے صاحبان ایمان متقی بنو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور دوسری آیت میں سچوں کو میدان میں لا کر دکھایا تاکہ کسی اندھے کو بھی شک باقی نہ رہے کہ کون ہے سچے سوائے پنجتن پاک کے۔ تو اپنے اپنے ایمان کو ٹٹول کر یہ مت پوچھو کہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا اور بعد میں کس نے کلمہ پڑھا، ثابت یہ کرو کہ دامن پنجتن سے وابستہ کون ہے۔ اور جو ہے نا دوستو، یہ ہے وہ صداقت مآب گلدستہ، یہ ہے قرآن کے سچے جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اور انہی کے ساتھ رہنے والے متقین ہیں، اور انہی متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور جب ہدایت ہے تو پھر قرآن ان کے لیے ہلاکت نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والا مر کر بھی نہیں مرتا، ہلاکت ہے ہی نہیں نا ان کے دام۔ یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ صداقت مآب گلدستہ تھا جو حضور کی قیادت میں گیا۔ آگے رسالت مآب، گود میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پشت نبوت پر خاتون جنت، پشت فاطمہ پر علی، اللہ ری عظمت فاطمہ زہرا، آگے رسالت کا پہرا، دائیں بائیں حسنین کی امامت کا پہرا، پشت پر علی کی ولایت کا پہرا، درمیان میں عصمت کی ملکہ فاطمہ زہرا جا رہی ہے۔ اور علامہ نقل صاحب قبلہ کا یہ جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پشت فاطمہ پر علی تھے، جیسے ہی خاتون جنت قدم اٹھاتی تھیں اور زمین پر آپ کا نشان قدم ابھرتا تھا، علی فوراً اپنا پاؤں فاطمہ کے نشان قدم پر رکھ دیتے تھے تاکہ آسمان بھی نشان قدم فاطمہ نہ دیکھ سکے، سورج بھی نہ دیکھ سکے نشان قدم فاطمہ۔ یہ ہے فاطمہ کی شان۔ سلمان کا ہے رہبر، ہے شہر نبی کا در، سلمان کا ہے رہبر، ہے شہر نبی کا در، ہے بلدہ جس کا مالک اشتر۔ فضیلت بھلا اور کس کو ملی، مادر مرتضیٰ
سوئے کعبہ چلی، کعبے نے جو دیکھا یہ منظر، مسمار ہوئے بت گر گر کر، یہ کہہ کے کھلا کعبے میں نیا در۔ جنگ صفین کا یہ بھی رخ دیکھیے، دیکھتے ہیں علی خود کو لڑتے ہوئے، غازی نے حملہ ایسا کیا دشمن علی علی کہہ کر بھاگا، پیشانی چوم کے بولے حیدر، ایک سے بڑھ کے ایک تیرے عاشق ملے، کوئی بوزر کوئی مثل کمبر بنے، سلمان نے قبر سے اٹھ کے کہا، میسم نے سولی سے دی صدا، سیون سے پکارے لال قلندر، اس میں اعظم علی آپ کا نام ہے، خود خدا نے کہا یہ میرا نام